روزوں سے محبت کی، عبادت سے محبت کی، یہ عبادتیں اب چھوٹ رہی ہیں، اس کے چھٹنے کا ان کو غم ہو رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ اشک بہا رہی تھی شوہر کی جدائی پر، تو آپ نے عرض کی کیوں روتی ہے؟ تو وہی عرض کی کہ میں آپ کی جدائی میں رو رہی ہوں۔ تو ارشاد فرمایا رونے کا مقام نہیں، خوشی کی بات ہے کہ کل بلال اپنے آقا اور اپنے صحابہ سے ملے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ہم میں سے کون ہے اس طرح دنیا سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر اس سنتوں بھرے اجتماع میں شریک اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، اللہ تعالی ہمیں آخرت کی سوچ عطا فرمائے، ہمیں مدنی ذہن عطا فرمائے، اور اس کے لیے تمام اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے، انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے، خوب برکتیں نصیب ہوں گی، اور ہمیں یہ مدنی ذہن نصیب ہوگا کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو شعشع رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی موت کے وقت رونے لگے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو ارشاد فرمایا مجھے راتوں کے قیام کا شوق تھا، اب یہ چھوٹ رہا ہے جس کے سبب میں رو رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار شخص بیمار ہو گیا تو ہم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس گئے، وہ لمبی لمبی سانسیں لے کر افسوس کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کس بات پر افسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا اس رات پر جو میں نے سو کر گزاری، اور اس دن پر جس دن میں نے روزہ نہ رکھا، اور اس گھڑی پر جس میں اللہ کے ذکر سے غافل رہا۔ ایک نفلی عبادت کا ہی بیان ہے کہ رات سو کر گزاری کہ نوافل نہ پڑھ سکا، دن کو روزہ نہ رکھ سکا، یقیناً اس سے مراد نفلی روزہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہا، جو اللہ کا یاد کی جاتی ہے، ذکر اللہ کیا جاتا ہے، اسے غافل رہا۔ اس پر افسوس کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ندامت ہو رہی ہے، ہمیں ہو رہی ہے۔ کیفیت ہے ہی نہیں ہمارے پاس ایسی، اگر کیفیت بالفرض ایسی کبھی بن بھی جاتی ہے بیانات سن کر یا مطالعہ کر کر، ہمیں اپنی اس کیفیت پر دوام نصیب نہیں ہوتا، استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ بہت ایک عجیب سی دھن ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، معذرت کے ساتھ ایک عجیب سی دھن ہے، اور ایک بالکل ایک عجیب سی پریکٹس سے ہمارا زندگی گزارنے کا انداز ہی بالکل جدا ہے۔ ان کی جب باتیں پڑھتے ہیں، جو کتاب جیسے کہ یہ آپ کو بتایا حکایت و نصیحت یہ کتاب ہے، طرح عیون الحکایات یہ بھی مکتبے سے خریدی ہے، فیضان سنت کے اندر امیر سنت نے اتنے بزرگوں کے احوال لکھے ہیں، تو کئی کتابیں ہیں، مکتبۃ المدینہ سے لیں یا بیانات سنتے ہیں، تو واقعی ان کی جو بزرگوں کی کیفیت تھی، یقیناً ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت ہے، الحمدللہ ہمیں بزرگوں سے محبت ہے، لیکن عمل بھی تو ہونا چاہیے نا، عمل بھی تو ہے نا۔ کیا عمل نہیں کریں گے ہم اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اگر نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ سوچ بنتی نہیں ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، کبھی میں نے نماز، اپنی نماز کسی صحیح سنی عالم یا کسی اچھے دعوت اسلامی سے، کسی سے مبلغ سے میں نے چیک کروائی؟ نوٹ ہر کوئی چیک کرتا ہے، کسی کو 2000 کی نوٹ تو دکاندار بالکل، حالانکہ اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، سن کر یہ نوٹ چیک کر رہا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ نقلی نوٹ نہ آ جائے۔ نوٹ ہر کوئی چیک کرتا ہے،
کپڑا ہر کوئی چیک کرتا ہے، کاغذ والا کاغذ چیک کرتا ہے، ہر چیز چیک کر کے آدمی آگے بڑھتا ہے. ہم نے کبھی اپنی نماز چیک کروائی؟ کبھی. جو زکوٰۃ دیتا ہے کبھی اس نے اپنی زکوٰۃ چیک کروائی کہ میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ درست دے رہا ہوں یا نہیں؟ جو دادا صاحب دیتے تھے وہ میں نے دی، پھر میرے بعد والد صاحب نے دی، اس کے بعد والد صاحب نے دی، وہ دیا. والد صاحب جو دیتے دنیا سے چلے گا، بیٹا وہی زکوٰۃ دے رہا ہے. اپنے اندازے سے اٹکل، کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. اٹکل سے کبھی کوئی کاروبار تو نہیں کرتے. تو کبھی زکوٰۃ کی تفتیش کروا لیں کہ میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں درست ہے. حج پر جاتے ہیں، پوچھ لیجئے جو حاجی ہیں اور جنہوں نے رفیق الحرمین جو حج کی کتاب مطالعہ کیا ہو، یا اس طرح کسی سنی عالم کی حج کی کتاب کا مطالعہ کیا ہو، بہار شریعت میں حج کا باب کا مطالعہ کیا ہو، کبھی اس سے پوچھیں. اور پھر دیکھیے کیا یہ لاکھوں لاکھ حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا یہ ذہن نہیں بنتا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو میں حج کا علم اور حج کا طریقہ سیکھ کے جاؤں؟ وہ احرام باندھنے کا سب کو فکر ہے کہ میرا احرام صحیح بن جائے، میرا طواف صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرا عرفات کا وقوف صحیح ہوگا نہیں ہوگا، طواف زیارہ کے معاملات، دم کے معاملات، اتنے کفارات کے معاملات کوئی نہیں پڑھی نہیں ہے. نشستیں ہوتی ہیں، بلایا جاتا ہے، حاجی آتے کتنے سیکھنے کے لیے، پڑھی نہیں، سیکھنے کا ذہن ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں بار بار کمپیریٹیو کلام کر رہا ہوں کیونکہ چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اندھیرے سے اجالے کی پہچان، اجالے سے اندھیرے کی پہچان ہے. علم سے جہالت کی پہچان، جہالت سے علم کی پہچان ہے. چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے جب تک اس کے سامنے اس کی ضد نہیں آتی، اپوزٹ نہیں آتا. ہم بیسیکلی ایسے ہو گئے کہ جیسے ہمیں دنیا سے جانا نہیں ہے، اسی وجہ سے ہماری ایسی کیفیتیں بنتی ہیں. تو کبھی ہم اس معاملے میں کبھی بڑے نہیں ہیں کہ اگر ہم عبادت کرتے بھی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو کبھی قرآن ہم نے اپنا چیک کروایا کہ میں قرآن پڑھنے سے پہلے کسی کو سنا دوں کہ میں قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا. خوش فہمی کس چیز کی ہم کو؟ کاروبار کرتے وقت یہ تجربے کی بات، مشاہدے کی بات، آنکھوں دیکھی بات، کانوں سنی باتیں کر رہا ہوں کہ ایک کاروبار کرنا ہے، ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے، 100 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں اور قابل سے قابل شخص کو ڈھونڈتے ہیں کہ یار اس سے مشورہ کرو، یہ صحیح مشورہ دے گا. اور فیلڈ والے سے پوچھتے ہیں. آپ کو وکالت کا مشورہ ڈاکٹر سے کبھی کرنے نہیں جاتے. آپریشن کروایا یا نہیں کا اس کا مشورہ کبھی بھی آپ بلڈر سے کرنے نہیں جاتے. مشورہ اس کے کنسرن شخص سے کرتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی اس معاملے میں سوچا ہی نہیں کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے. میں اس فرض ادا صحیح کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا، میرا وضو درست ہے یا نہیں ہے، میرا غسل درست ہے یا نہیں ہے. اب وضو تو ایسی چیز ہے نا کہ اب جس نے وضو سیکھا ہوا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، مدنی قافلوں میں وضو کا طریقہ گھول کر پلایا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں چند دن وابستہ رہنے والا وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ سیکھ لیتا ہے. دعوت اسلامی یہ وہ مقدس اور مہکا مہکا مدنی ماحول ہے کہ اس سے وابستہ جو ہوا ہوتے ہی چند دن کے اندر اگر اس کو طہارت نہیں آتی تو دعوت اسلامی پہلے اس کے ظاہر کو اور انشاءاللہ عز و جل ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے باطن کو بھی پاک کر دیتی ہے، ستھرا کرتی ہے. دعوت اسلامی ستھرا کرتی ہے، ستھرا کرتی ہے دعوت اسلامی. وضو کا طریقہ تو اولن دعوت اسلامی کا اسلام بھائی سیکھ لیتا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے. طہارت تو شرط ہے نا، لازمی ہے. اب اتنا سال گزر گیا ہمیں اپنی زندگی گزارتے گزارتے، ہم نے کبھی غسل کا طریقہ ہی نہیں سیکھا. اگر غسل پوچھو تو یہ بتا دینا پانی پورا ڈال دو بدن پر، یہ غسل ہے. کلی کر لو، یہ غسل ہے. ناک میں پانی چڑھا دو، یہ غسل ہے. جناب یہ فرض ادا ہو گیا. بھائی اس فرض ادا کرنے میں کتنی احتیاطیں تھی، وہ احتیاطیں تو کی نہیں. اگر وہ احتیاطیں نہیں کی اور وہ بدن کا حصہ خشک رہ گیا تو غسل کہاں سے ہوگا؟ تو یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں انشاءاللہ سکھایا جائے گا.
وضو کا طریقہ دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھایا جائے گا. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے, درس و بیان میں شرکت کریں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, انشاءاللہ عز و جل غسل کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا خوش فہمی سے باہر آئیں. میں سب کو اپنے سمیت ہم سب